السلام علیکم۔ آج میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ رضی اللہ عنہم و ارضہم و رزقنا اتابہم، آمین۔ روح البیان میں سیوطی رحم کی جامع الصغیر اور سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقاصد سے باروایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت پانچ برگزیدہ یعنی چنے ہوئے بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ اب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے، فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنایا، مسافر کو شب باسی یعنی رات گزارنے کی جگہ دی، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے تو حضرت سفیان ثوری سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی، تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے اور اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت یعنی ڈر نرمی پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلمہ ایک مشہور محدث ہیں۔ روزانہ 50 آدمیوں کے روزے افطار کرانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بحوالہ روح البیان، افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالیٰ شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ یعنی عام رحمت سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لا ان شکرتم لازیدنکم، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔ اس کا معاوضہ اور
اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔ اور بھی بہت سی روایت میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ رمضان کے 3 حصے کیے گئے جیسا کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا۔ بندہ ناچیز کے خیال میں یہ 3 حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہگار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو زیادہ گناہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ یعنی روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے ابتدا ہی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا۔ ان کے لیے رحمتوں کی کس قدر انبار ہوں گے۔ واللہ عالم و علمہ اتم۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی ہے کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں۔ کام کی زیادتی سے ان کے روزے میں دقت ہوگی۔ البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مضائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک آدھا بڑھا لیں، مگر جب بھی کہ ملازم روزے دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر، اور اس ظلم و بے غیرتی کا تو ذکر ہی کیا کہ خود روزہ خور ہو کر بے حیا منہ سے روزے دار ملازموں سے کام لے، اور نماز روزے کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تساہل یعنی کوتاہی ہو تو برسنے لگے۔ وسایا لم الذی ظالموا ایم منقلاب ینقلبون۔ اور عنقریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ مراد جہنم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول، کلمہ شہادت۔ احادیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ میں روایت ابو سعید بخاری رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ،
تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ یعنی نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلام تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کے ساتوں آداب کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمہ کو کہے آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرطے کہ کہنے والا کبائر یعنی بڑے گناہ سے بچے۔ عدت اللہ اسی طرح جاری رہے۔ ضرورت عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام ہوتی ہے۔ مثلاً پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کے بے پایہ رحمت نے اس کو کس قدر عام کر رکھا ہے کوئی محروم نہ رہے۔ پھر بھی اگر کوئی محروم رہے تو اس کی بدبختی ہے۔ بالجملہ بہت سی احادیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں جن کو اختصاراً یعنی مختصر کرنے کی وجہ سے ترک کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز کی کثرت کرنے کا حدیث والا میں ارشاد فرمایا گیا وہ استغفار ہے۔ احادیث میں استغفار کو بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے حق تعالیٰ شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں اور اسی طرح روزی پہنچاتے ہیں اور ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گناہ گار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ اور ایک حدیث قریب آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز کے مانگنے کا امر فرمایا جن کے بارے میں چارہ ہی نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور تمہیں بھی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ